وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ حوالہ ہے آیت نمبر 23، سورت کا نام بنی اسرائیل 15 پارہ. ہمارا یہ وجود بنانے والا اللہ، تو اس وجود کے ساتھ عبادت کے لیں گے صرف اللہ. اگر اللہ کریم کے بغیر ہمارا یہ وجود کسی نے نہیں بنایا تو اللہ کے بغیر عبادت کے لئے بھی اور کوئی نہیں ہو سکتا. اب اللہ کا نام ذرا اونچا لینا. آپ کا اور میرا جسم بنانے والا کون ہے؟ نہیں، محبت سے بتاؤ نا کون ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ تو 15واں پارہ تھا. سورت کا نام سورت یاسین. یہ میرے سامنے 23واں پارہ. پہلی آیت میں نے کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 22. فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. ایک غریب بندہ، لکڑی کا کام کرنے والا، دوڑتا ہوا آیا. اللہ کریم کو اس غریب بندے کا دوڑنا اتنا پسند آیا، اللہ کریم نے اس غریب کے دوڑنے کو قرآن بنا دیا. یہ میرے سامنے آیت نمبر 20 کھلی ہوئی ہے. اللہ فرماتے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. شہر کے دور والے کنارے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا. اللہ کریم اس بندے کا نام کیا تھا؟ اللہ نے نام ذکر نہیں کیا، مسئلہ سمجھا دیا. میں اللہ کریم کو بندے کے نام سے کوئی مطلب نہیں، میں اللہ کریم کو بندے کی صفتوں سے پیار ہے. دوڑتا ہوا آیا، آ کر اپنی قوم کو کہنے لگا. قرآن پاک کے الفاظ قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اے میری قوم، اللہ کے رسولوں کے پیچھے چلو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون. اللہ کے رسولوں کے پیچھے چلو جو تم سے کسی قسم کے پیسے نہیں مانگتے ہیں، معاوضہ نہیں مانگتے ہیں، مزدوری نہیں مانگتے ہیں، اور ہیں بھی اللہ کے رسول سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں. وہ غریب بندہ کہنے لگا، اللہ کریم نے اس کی تقریر کا ذکر قرآن میں کر دیا. غریب بندے نے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس اللہ کریم نے مجھے پیدا کیا ہے. پیدا کرنے والا اللہ، تو عبادت کے لائق بھی صرف کون ہونا چاہیے؟ اب خیال، اب میں بات کو کھولتا ہوں. یہ آپ کا اور میرا ماتھا کس نے بنایا ہے؟ سارے نہیں بولتے، میری اردو نہیں سمجھ آ رہی. کوئی مشکل بات تو میں نے نہیں پوچھی ہے. اللہ کو ماننے والے اونچا بولو. آپ کا اور میرا ماتھا کس نے بنایا ہے؟ ماتھا بنانے والا اللہ. تو اس ماتھے کے ساتھ سجدے کے لائق بھی کون ہونا چاہیے؟ اوہم صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے انت احق یسجد لک. اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم، عجم کے رہنے والے لوگ اپنے بادشاہوں کے
کیا کہ تعلیمی سجدہ کرتے ہیں، ہم آپ کا تعلیمی سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ساری دنیا کے بادشاہ مل جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ ہمیں تعظیمی سجدہ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر لأحد أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری شریعت کے اندر انسان کے سجدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر انسان کے سجدے کی گنجائش ہوتی میں بیوی کو حکم دیتا خامد کا سجدہ کر، بیوی کو خامد کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، شاگرد کو استاد کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اولاد کو والدین کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی مرید کو مرشد کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم صحابہ کرام کو میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ماتھا بنانے والا اللہ ہے، تو ماتھے کے ساتھ سجدے کے لین میں صرف ایک اللہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت تھا، آپ کا سر مبارک میری چولی میں تھا، میں نہ حاکر نہ تھی وساکر نہ تھی، میں نہ ساری ونہری، رواہ البخاری۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، میری چھولی کے اندر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت بار بار فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت لفظ، لیکن یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، کوئی بندہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے قرآن کے الفاظ سنانے لگا ہوں، ہمیشہ زندہ رہنے والا صرف اللہ